بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم ناظرین کرام، استقبال آپ کا دن کی بات یوٹیوب چینل میں آپ کا میزبان محمد زکریا. ناظرین، گزشتہ ہم نے صدقہ دینے والے کے بارے میں کچھ آداب بیان کیے تھے کہ صدقہ دینے والا کس نیت سے صدقہ دیں، زکوٰۃ کس نیت سے دیں اور کس انداز سے زکوٰۃ دے. اب ہم بات کرنے والے ہیں صدقہ لینے والے کے آداب، کہ بھئی جو صدقہ لے رہا ہے یا زکوٰۃ کا مال لے رہا ہے تو اس کے متعلق جو آداب ہیں، بھئی کون آدمی صدقہ لے سکتا ہے اور لینے والا کس طریقے سے، کس حیات کے ساتھ صدقہ لے، اس کو کیا کرنا ہے صدقہ لیتے وقت یا زکوٰۃ لیتے وقت اس کو کیا کرنا ہے، اس کے لیے چند آداب ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ دین کی بات کا نقل کرنا بھی اور اس کو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی ایک صدقہ ہے، بلکہ یہ صدقہ جاریہ میں سے ہے. اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہمارے اس دین کی بات یوٹیوب چینل کو دوسروں تک پہنچائیں اور ہر کسی کو اس یوٹیوب چینل سے فائدہ ہو. اس لیے آپ خود بھی اگر نئے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کو، گھر والوں کو، ہر کسی کو سبسکرائب کراویں، اور اس سبسکرائب بٹن کے بازو میں گھنٹی کا بٹن ہے، اس کو بھی ضرور دبائیں، ایکٹیو کریں، تاکہ ہمارا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے. صدقہ لینے والے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے تندرستی دے رکھی ہے اور اللہ رب العزت نے آپ کو صحیح سالم بنایا ہے، آپ محنت مزدوری کر سکتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، بلکہ آپ محنت مزدوری کر کے کما کر کھانا کھائیں. یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ کسی کے پاس سے مانگ کر کھائیں. اس لیے جو ہے سب سے بہتر چیز، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ السؤال ذل، کہ مانگنا جو ہے نا، مانگنا کسی سے کسی چیز کی حاجت کا طلب کرنا، یہ ذلت ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے مانگنے میں اپنے حقارت ہوتی ہے، اپنی بے عزتی ہوتی ہے. اس لیے جو ہے مانگنے کا دروازہ نہ کھولیں. اگر ہم مانگنے کا دروازہ کھولیں گے تو پھر ہمیشہ مانگنے کا دروازہ کھلا رہے گا. اس لیے محنت مزدوری کریں، اللہ کے پاس مانگیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا ہمیں ایک ایسا راستہ بتایا کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے تمام مسائل کو حل کرا سکتے ہیں. ایسا ہو تو 2 رکعت روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگیں کہ اللہ میری ضرورت ہے، اس کو پوری کر دیں. اللہ ضرور پوری کرے گا، ہر کسی کی پوری کر رہا ہے. 18,000 عالم اللہ نے بنائے، اس میں اتنی ساری مخلوقات بنائی ہیں، ساری مخلوقات کو اللہ کھانا کھلاتی ہے، پلاتی ہے، سب کی ضرورتیں پورا کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت ہماری ضرورت کو کیوں پورا نہیں کرے گا؟ یقیناً ہماری نماز میں یا ہماری دعا میں کچھ کمزوری رہی ہوگی. اس لیے ہم اپنی نماز کو درست کریں، ہم اپنے دعاؤں کو درست کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن ضرور ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا. سوال کا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، بہت ہلکا دروازہ، اور یوں کہیں کہ بہت بے عزتی والا دروازہ ہے، اس کو نہ کھولیں تو زیادہ بہتر ہے. ہاں، کوئی بیمار ہے، محتاج ہے، کمانے نہیں جا سکتے، یا کوئی ایسے حالات ہے تو بات الگ ہے، لیکن حتی الامکان جو ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے. دوسری بات جو مانگنے والے کے لیے ہے، وہ بے وجہ سوال کرنے کی عادت نہ بنا لیں. اکثر یہ دیکھا گیا کہ جب کسی آدمی نے کچھ مانگا اور لوگوں نے اس کو دیا، اس کی مدد کی، اس کی امداد کی، تو پھر وہ اپنی عادت بنا لیتا ہے، پھر وہ بار بار کی عادت بن جاتی اس کی. ایک مرتبہ دیا، دوسرے مرتبہ پھر آتا ہے، یار کچھ کرا دو،
پھر دیں گے، پھر آئے گا یار کچھ کرا دو، کچھ کرا دو، کچھ دے دو. تو بغیر ضرورت کے اور بغیر ایسی ضرورت کے کہ جس کے بغیر نہ چل سکتا ہو سوال نہ کرے. جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو جو ہے اپنے آتم نربھر کرنے کی کوشش کریں. سائل کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر نہ مانگنا، کیونکہ اگر سوال کیا اور کچھ نہ پایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے سوائے سوء ادبی ہوگی، یعنی کہ بے ادبی ہوگی کہ بھئی اللہ کے نام سے مانگا پھر بھی نہیں دیا. اللہ کے نام سے نہ مانگے، بلکہ اس سے یوں کہے کہ بھئی دیکھو قرابت ہے، اسی طریقے سے مسلمان بھائی ہے، اس طریقے سے مانگ لیں. اللہ کا واسطہ دے کر نہ مانگے، کیونکہ جب اللہ کا واسطہ دیا جاتا ہے تو پھر وہ دینے والے کے لیے بھی جس سے مانگا گیا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ آپ کو کچھ نہ کچھ دے. اب سامنے والے کے حالات کیسے ہیں، وہ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے، وہ بیچارہ کبھی کوئی مجبور ہوتا ہے. اس لیے جو ہے اللہ کے واسطے سے نہ مانگے، ڈائریکٹ مانگ لیں کہ بھائی کچھ دے دو، میری ضرورت ہے پوری ہو جاوے گی. اس لیے جتنے بھی مانگنے والے آتے ہیں وہ اللہ کا واسطہ نہ دیں، اللہ کا واسطہ نہ دیں، ڈائریکٹ مانگ لیں. اور حقیقت میں جو ہماری ضرورت ہے ہم اس کو بولیں. ہاں، جو ضرورت ہے اس کو بول دیں کہ دیکھو میری یہ ضرورت ہے. اب کبھی ضرورت ہوتی ہے 200-300 روپے کی اور ہم سامنے والوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو میرے تو 1000-2000 کی ضرورت ہے، اور شیطان یہ دھوکے میں دیتا ہے کہ اس کو زیادہ کو کہو گے تو یہ 100-200 دے گا. تو ایسی چیزیں نہ کریں. آپ کی جو ضرورت ہے آپ وہ بتا دیں اور وہ ضرورت پوری ہو جائے پھر مانگنا بند کر دیں. یہ نہیں کہ بھئی صبح سے شام تک کھانے کے لیے مانگتا پھر رہا ہے اور اس نے کھانے کے لیے مانگتا ہے اور وہ صبح سے شام تک میں 500-1000 روپے کما لیے مانگ لیے، اور کھانے میں خرچ تو کتنا ہوگا کہ صبح میں 100 روپے ہوئے، شام میں 80-90 روپے، 100 روپے ہوئے، 200 روپے میں ہو گیا، 800 روپے زائد کے مانگے ہیں. اس لیے جو ہماری حقیقی جو ضرورت ہے، جو حقیقت میں جو ضرورت ہے اس کو بیان کریں کہ دیکھو میری یہ ضرورت ہے. اگر بیٹے کی شادی ہے، بیوی کی شادی، کوئی اور چیز ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کو بتائیں کہ دیکھو بھائی اس طریقے کا علاج ہے. اگر دینے والا دے گا، اگر اس کو دینا ہی ہوگا تو دے دے گا آپ جتنا بھی کہو گے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر اس کے سامنے زیادہ بولنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی دیکھو نرمی سے مانگیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی مانگنے والا آتا ہے اور اتنے سخت الفاظ کہتا ہے کہ بیچارے سامنے والے کو بہت برا لگتا ہے. ہم مانگنے جا رہے ہیں، ہم کسی سے اپنی ضرورت کو پورا کروانے جا رہے ہیں تو ہم جو ہے نرمی کا معاملہ اختیار کریں، نرمی کے ساتھ مانگیں. کسی کے سامنے ہم کڑوے الفاظ نہ بولیں یا برے الفاظ نہ کریں، تو جو ہے نرمی کے ساتھ مانگیں. اگر سامنے والا کوئی عذر کرتا ہے تو اس کے عذر کو قبول کریں، ہاں، اور اس کے عذر کو مان کر وہاں سے واپس لوٹ جاوے. اصرار نہ کریں، کیونکہ تب دیکھو مارکیٹ میں یہی ساری چیزیں ہو رہی ہے. اگر کوئی آدمی ان چیزوں کی رعایت کرتا ہے تو ان کو دیں، اگر اس کی رعایت نہیں ہو رہی ہے تو اس کو نہ دے، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہاں، اگر دینے والا کوئی عذر بتا رہا ہے کہ بھائی دیکھو جاؤ آج ہو گیا، آج کا نہیں ہے اب صدقہ دینے کا، اب تو سارے پیسے دے دیے ہم نے، یا زکوٰۃ ختم ہو کے دے دی ہم نے، اب نہیں ہے، تو وہاں پر کوئی زور زبردستی نہ کرے اور ضد نہ کرے کہ نہیں کچھ تو دو، کچھ تو آپ کو تو دینا ہی پڑے گا، آپ تو یہ وہ ہے. کچھ نہیں، دینا تھا دے دیا، نہیں دینا تھا منع کیا، بس مان لو، کوئی بات نہیں بھائی اس کو کچھ عذر ہوگا. ہم عذر کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کیا عذر ہے. اور جو بھی کچھ دیا جاوے، ہاں، مانگنے والے کو جو بھی کچھ دیا جاوے تو سامنے والا جو ہے اس کو شکر ادا کرے اور اس کو لے لے. ہاں، یہ نہیں کہ بھائی دیکھو تم نے تو 1 ہی روپیہ دیا یا 5 روپے دیے یا 50 روپے دیے، 100 روپے دیے، اور میں تو زیادہ کا سوال کرتا ہوں تو آپ تو مجھے دے دو پورا جتنا کہتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. جتنا مل جاوے اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے. اور اللہ رب العزت خود قرآن فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمت میں اضافہ کرے گا. اس لیے جو ہے وہ مانگنے والا جو ہے ان چیزوں کی رعایت کرے اور حتی الامکان اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تیرا احسان ہے، تو نے اتنا دلا دیا، اتنا کرا دیا. تو پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت اپنے آگے کے راستے کھولے گا. اور
جو ہے جو آدمی آپ کو کچھ دے رہا ہے تو اس کو دعا دے، ہاں دعا دے اس کے لیے دعا کریں کہ بھئی اللہ رب العزت آپ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرماوے، اللہ رب العزت آپ کو خوب برکت عطا فرماوے، اللہ رب العزت آپ کی ہر جگہ رعایت فرماوے۔ اس طریقے کے جو ہے اس کو دعائیہ الفاظ کہیں، دعا دیں اور دعا کے ساتھ اس کے ساتھ رخصت ہو جاوے۔ جو مانگنے والا ان چیزوں کی رعایت کریں اس کو دیں، اور جو ان کی رعایت نہ کرے ان کو نہ دیں، اس کی خاص لحاظ رکھیں۔ ہاں، اور ایک سب سے اہم اور بنیادی چیز یہ ہے کہ جب کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے تو کوشش تو یہ کرے کہ بھئی اس کی تحقیق ہو، تفتیش ہو کہ یہ مانگنے والا جھوٹ بول کر تو نہیں مانگتا، واقعاتاً یہ ضرورت مند ہے کہ نہیں ہے۔ ان چیزوں کی تحقیق کرے اور اس کے بعد اس کو دے، کیونکہ ہمارا پیسہ اللہ کے نام پر ہم نے جو نکالا ہے، چاہے وہ نفلی صدقہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے لیلہ رقم ہی کیوں نہ ہو، کہ وہ تو مالدار بھی لے سکتا ہے، لیکن کہ وہ صحیح حق میں جائے، صحیح مستحق کے پاس جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ تحقیق کرے۔ کوئی آیا ہے جھوٹ بول کر لے جا رہا ہے تو پھر اس کی پکڑ دکڑ بھی کرنی چاہیے کہ بھئی دیکھو بھائی تم یہ جھوٹ بول کر لے رہے ہو، آئندہ ادھر نہیں آنا۔ تو اس طریقے کی جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے پورا احتیاط کے ساتھ چلیں۔ اکثر مسلمان بھائی جو ہے بغیر تحقیق کے دینے شروع کرتے ہیں، اور ہم نے تو اکثر ساتھیوں کو دیکھا بیچارے کہ جو بھی آتا ہے ہر کسی کو 10 روپے 15 روپے 10 روپے 20 روپے 10 روپے 20 روپے ہر کسی کو دیتے ہیں، لیکن تحقیق نہیں کرتے۔ تحقیق کرنا بہت ضروری ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک مسجد کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، باہر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے مانگنے کے لیے، میں نے وہاں سے بچوں کو بلایا، باہر سے اندر بلایا بچوں کو، میں نے کہا بھائی ادھر آؤ۔ اب میں نے ان کو پہلے نام پوچھا تو ایک نے تو نام برابر فٹافٹ بتا دیا، باقی 2-3 بچے تھے انہوں نے سوچ کر نام بتائے، سوچ کر نام بتایا۔ کیا نام بتائیں گے، مسجد کے اندر ہیں۔ پھر میں نے ان کو کہا چلو کلمہ پڑھو، تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں آیا۔ میں نے کہا چلو ایک کام کرو، یہ دوسرے بچے بیٹھے ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھ جاؤ ایک ایک کر کے، اور سب کلمہ یاد کر لو، کلمہ سنا دو، سب کو 100 روپے دوں گا۔ کلمہ یاد کر کے سنا دو، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر یاد کر کے سنا دو، میں آپ کو 100 روپے دوں گا۔ وہ بچے بھاگ گئے، اور اس کے بعد وہ 15-20 دن تک وہاں نظر ہی نہیں آئے۔ پھر پتہ چلا کہ وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے، وہ وہاں مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر اللہ کے نام پر یوں مانگ رہے ہیں، ہاں مسلمان بن کر۔ کوئی پوچھتا ہے تو مسلمانوں کا نام بتاتے ہیں۔ تو ایسے جو فراڈ ہوتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، تو ان کو تو بالکل نہ دیں، ہاں ان کو بالکل نہ دیں، تحقیق کریں، ہاں لیکن کسی سے مار داڑ نہ کریں اور کسی کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں۔ بس اس کو کہہ دیکھ بھائی تو چپ چاپ یہاں سے چلا جا، تو مسلمان نہیں ہے، یا تو مستحق نہیں ہے، تو ضرورت مند نہیں ہے، تو ہٹا کٹا ہے، تو محنت مزدوری کر کے کما کر کھا۔ اس طریقے کے ساتھ اگر ہم اپنے صدقات کو اور اپنی زکوٰۃ کی رقم کو جو ہے لوگوں تک پہنچائیں گے تو یقیناً مستحق تک ہمارا مال ضرور پہنچے گا۔ اور ایک مسئلہ ہے، ہمارے ایک دوست نے پوچھا تھا کہ روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ دیکھو روزے کی حالت میں مسواک تو بالکل کر سکتے ہیں، اس سے کوئی احتراج نہیں ہے، کوئی اس سے پرابلم نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کو روزے دار کے منہ کی بدبو جو ہے، بھوکے رہنے کی وجہ سے منہ میں سے جو بدبو آتی ہے، وہ بدبو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مشک سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کو وہ بدبو پسند ہے، اس لیے احتیاط کے طور پر نہ کریں، مسواک رہنے دیں۔ اگر منہ میں سے بدبو ہی آ رہی ہے تو کیا ہو گیا، اللہ رب العزت کو یہ بدبو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے کوئی ٹینشن کی یا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے مسواک نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، مغروب بھی نہیں اڑتا، اس لیے مسواک کر سکتے ہیں۔ اور آپ سے پھر سے ایک مرتبہ میں درخواست کرتا ہوں کہ ہماری اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ کے دین کی بات پہنچ سکے۔ اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور
کمنٹ کریں کمنٹ باکس میں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ وغیرہ دریافت کرنا ہے یا کوئی اور چیز جاننی ہے تو کمنٹ سیکشن میں بھی لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے تمام جو ہے تقاضوں کو اس میں پورا کیا جائے گا. ہاں بس یہ ہے کہ بھئی کمنٹ میں کوئی ایسی غیری باتیں نہ لکھیں یا کوئی اعتراض کرنا ہے تو روبرو کر لیں. انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا. لیکن کوئی آپ کی گزارش ہے اور آپ کی کوئی ایسی وہ فرمائش ہے تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچائیں. بس اسی پر آپ حضرات سے اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.